دراز کیا، اس نے اللہ کے لیے کسی چیز کا مطالبہ کیا، مگر سارے صحابہ میں سے کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، کسی نے اسے کوئی مال کوئی چیز عطا نہیں فرمائی۔ وہی صاحب مسجد نبوی کے اندر کھڑا ہو کر رب العالمین کی بارگاہ میں شکوہ کرنے لگا، یا اللہ میں محتاج ہوں، میں غریب ہوں، میں فقیر ہوں، یا اللہ میں تیرے نبی کی مسجد کے اندر آیا ہوں، یہاں آ کے سوال کیا ہے، مجھے کسی نے کوئی شے نہیں دی ہے، کسی نے میری پرواہ نہیں کی ہے، میری طرف توجہ نہیں کی ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب موسیٰ غفاری فرماتے ہیں ادھر اس بندے نے اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کیا، ادھر جناب مولا علی شیر خدا نماز ادا فرما رہے تھے، حالت رکوع کے اندر تھے، حالت رکوع کے اندر جب آپ نے اس سائل کی آواز سنی، اس کی یہ شکایت سنی، جناب مولا علی نے دوران نماز دوران رکوع اپنا ہاتھ پیچھے کیا، آپ کے ہاتھ کی انگلی پہ ایک انگوٹھی لگی ہوئی تھی، آپ نے انگلی کی طرف انگوٹھی کی طرف نماز کی حالت میں اشارہ فرمایا، سائل آگے بڑھا، اس نے جناب مولا علی کی انگلی سے انگوٹھی اتار لی۔ میرے لجپال آقا کریم یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے گئے، ادھر میرے آقا حضور نے جب یہ منظر دیکھا، میرے آقا حضور نے اپنے سونے سونے گورے گورے ہاتھوں کو رب العالمین کے دربار میں اٹھایا اور دعا مانگنا شروع کی۔ کیا خوبصورت دعا ہے میرے آقا حضور کی، رب العالمین کی بارگاہ میں محبوب خدا کرتے ہیں، اے میرے سونے مولا تیرے پیارے نبی جناب موسیٰ کلیم اللہ نے ایک بار تیری بارگاہ میں ایک دعا مانگی تھی، وہ دعا کیا تھی؟ رب العالمین کے قرآن میں وہ دعا موجود ہے، جناب موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ زور یا سبحان اللہ۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ نے دعا فرمائی تھی، یا اللہ میرا سینہ کشادہ فرما، یا اللہ میری زبان کی لکنت کو دور فرما، میری زبان کو گرا کو کھول دے، یا اللہ میرے کام کو میرے لیے آسان فرما دے، یا اللہ میرا ایک بھائی ہے، یا اللہ میرا ایک بھائی ہے جس کا نام ہارون ہے، یا اللہ میں تیری پاک بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ میرے بھائی کو میرا وزیر اور میرا مددگار بنا دے، یا اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر اور میرا مددگار بنا دے۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی، عرضی پیش کر کے التجا کرے، مولا جناب موسیٰ نے تیری پاک بارگاہ کے اندر یہ دعا مانگی تھی، یا اللہ تو نے ان کی دعا فوراً قبول فرمائی ہے، قبول فرما کے تو نے اعلان فرمایا تھا، قال سنشد عضدک بیخیک، سونیا تو نے دعا فرمائی ہے، ہم نے تیری دعا کو قبول فرما لیا ہے، جو تیرا مطالبہ تھا جو تیری عرضی تھی ہم نے اس کو قبول فرما لیا ہے، اور ہم نے تیرے بھائی ہارون کو تیرا دست و بازو بنا دیا ہے۔ تو نے دعا مانگی تھی نا کہ ہارون کو میرا یار میرا وزیر میرا مددگار بنا، فرما سنشد عضدک بیخیک، ہم نے تیرے بھائی ہارون کو تیرا مددگار بنا دیا ہے، تیرا دست و بازو بنا دیا ہے، تیری کمر کو اس کے ساتھ مضبوط فرما دیا ہے۔ اب یہ دعا تھی جناب موسیٰ علیہ السلام کی، تو میرے آقا حضور سرکار مدینہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کر رہے، مولا موسیٰ کلیم اللہ نے دعا مانگی تھی، تو نے دعا قبول فرمائی تھی، جناب ہارون کو ان کا وزیر بنایا تھا، ان کا دست و بازو بنایا تھا، یا اللہ آج میں تیرا محبوب بھی تیری بارگاہ میں ایک دعا مانگتا ہوں، وہ دعا کیا ہے؟ آقا حضور نے رب العالمین کی بارگاہ میں عرضی پیش کی، یا اللہ میرا سینہ بھی کشادہ فرما، یا اللہ میرے قیام کو میرے کام کو میرے معاملے کو بھی میرے لیے آسان فرما، یا اللہ آج میں بھی دعا مانگتا ہوں، یا اللہ میرے خاندان کے اندر بھی میرے گھر والوں کے اندر بھی میرا ایک بھائی ہے، یا اللہ جس طرح ہارون کو تو نے موسیٰ کا وزیر اور مددگار بنایا تھا، اسی طرح میرا ایک بھائی ہے جس کا نام علی ہے، یا اللہ اس علی کو میرا یار میرا وزیر اور میرا مددگار بنا دے۔ جس طرح ہارون کو موسیٰ علیہ السلام کا وزیر اور مددگار بنایا تھا، اسی طرح جناب علی کو میرا وزیر اور میرا مددگار بنا دے۔ فرمایا جس طرح موسیٰ کا بھائی تھا میرا بھی بھائی ہے۔ آپ ذرا وہ منظر یاد کریں نا، میرے آقا حضور جب مدینے کے اندر تھے، جب میرے آقا حضور نے مواخات قائم کی تھی انصار اور مہاجرین کے درمیان، ادھر سے ایک انصاری لیا ادھر سے ایک مہاجر صحابی کو لیا، فرمایا تم دونوں آپس میں بھائی بھائی ہو،
پھر دوسرے انصار کو لیا، پھر دوسرے مہاجر کو لیا، فرما تم دونوں آپس میں بھائی بھائی ہو، تیسرے مہاجر کو لیا، تیسرے انصار کو لیا، فرما تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ یوں اس طرح میرے آقا حضور نے جمیع مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات قائم کی، بھائی چارہ قائم کیا۔ اب جب تمام مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات مکمل ہو گئی، پیچھے ایک علی باقی بچے تھے، جناب انمولا علی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے تمام انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا ہے، ہر انصار اور مہاجرین کو آپس میں بھائی بھائی بنایا ہے۔ آقا حضور مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا ہے، کسی کو میرا بھائی نہیں بنایا ہے۔ جناب مولا علی کی آنکھوں میں چھم چھم آنسو تھے۔ میرے آقا حضور نے فرمایا علی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے سب کو آپس میں بھائی بھائی بنایا ہے۔ فرمایا علی تو سن انت اخی فی الدنیا والآخرہ، فرمایا تجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، کسی کا تجھے بھائی نہیں بنایا ہے۔ فرمایا علی تو وہ ہے جو دنیا کے اندر بھی میرا بھائی ہے اور تو آخرت کے اندر بھی میرا بھائی ہوگا۔ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا کے اندر بھی مصطفیٰ کا بھائی ہے، تو آخرت کے اندر بھی مصطفیٰ کا بھائی ہوگا۔ تو میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ دعا مانگے گے، یا اللہ جس طرح ہارون موسیٰ کا بھائی تھا، تو نے ہارون کو جناب موسیٰ کا وزیر اور مددگار بنایا، یا اللہ اسی طرح میں بھی دعا مانگتا ہوں، یا اللہ میرا بھی ایک بھائی ہے جس کا نام علی ہے، یا اللہ علی کو میرا وزیر اور میرا مددگار بنا دے۔ کائنات والوں جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ادھر زبان مصطفیٰ سے دعا نکلی، ادھر دعا نکلی، ابھی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی، رب العالمین کے دربار میں آپ کی دعا فوراً قبول ہو گئی ہے۔ ادھر دعا زبان مصطفیٰ سے نکلی، فوراً اللہ رب العالمین کے دربار میں قبول ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کا نقشہ کہتے ہوئے فرماتے ہیں اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھکے گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں ادھر زبان مصطفیٰ سے دعا نکلی، ادھر فوراً اللہ رب العالمین کے دربار میں قبول ہوگی۔ ابھی آقا حضور کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے، جناب جبرائیل امین پیغام خدا لے کر آ گئے۔ ادھر ابھی آقا حضور سرکار مدینہ کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے، ابھی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی، جناب جبرائیل امین بھئی یہ خدا پیغام خدا لے کر آ گئے۔ اگر عرضی پیش کرتے ہیں رب العالمین نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اے میرے سونے مابو اللہ بھی تمہارا ولی ہے، رسول بھی تمہارے ولی ہے، اور ایمان والے بھی تمہارے ولی، اللہ بھی تمہارا ولی، رسول بھی تمہارے ولی، اور ایمان والے بھی تمہارے